لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں، پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر، اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ پر میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئیں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی،
امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو۔ جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کی اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے۔ دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں، کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا۔
وہ مسکراتا ہے. کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں. کاش کے صبح حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا. تابعی ہیں. فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی, پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت تو بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں, بس اللہ اللہ کروں, بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے, کو 10 منٹ ملے تو میں کو 4 نفل پڑھ لوں, میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے, اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کو 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, میں نہ تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7, غربت تھی, کام ملتا کوئی نہیں تھا, اور میں کام چور نہیں تھا, کام ڈھونڈتا تھا, پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی, پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا. تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا, پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے, شدید دھوپ تھی, ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا, اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی. دھوپ بھی پورے زور پہ, پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور مجھے نیم شب کا نیاز دے. دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے, مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دل ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کی آخی دے پنجابی جو صافہ کہتے ہیں, اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے. چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے میں اندر داخل ہوا, سلام لیے, کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے, تو کئی دنوں کی غربت ہے, یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں, سمجھ لیں سلاد, اچار, ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے, آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟
بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا, یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی, میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اتنا اناج ہے, اتنا گندم ہے, کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا تھا, اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا, کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت, تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا. جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ, ہر چیز مانگ, ہر چیز مانگ. یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر, تو مانگنا وہ تجھے دے گا, تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا. اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں, رسول کائنات نے فرمایا, رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے, ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں, یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے, دولت کا بندہ بن گیا ہے, اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا, 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا, گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی, کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار, تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے, تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں, یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں, تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے, سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم, اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں. کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا, میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے, یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں, بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر, دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی, تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے, تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے. تو کیا دے سکتا ہے, تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا, ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں, بے نیاز لوگ تھے, توجہ ہی نہیں تھی. حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے, تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے. ایک بندے نے خبر دی کان میں, حضور جہاز ڈوب گیا. فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ. ڈوب گیا جناب, یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے, 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا, مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی. فرمایا الحمدللہ, اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا, کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں, کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی, جہاز بچ گیا. فرمانے لگے الحمدللہ. پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی, اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے شکر الحمدللہ, رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا, اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, تبدیلی تو نہیں آئی. یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ڈپریشن ہی ڈپریشن. اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں, دولت کوئی نہیں, کوئی چکر چل جائے نا کبھی, اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے, اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا, لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی, اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے. دانش مندان دا کم نہیں, دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامد کیتے, تے جو کیتا سو کھانا. یہ تو کام ہے اس کا, بڑے آئے بڑے چلے گئے, بڑے آئے بڑے نکل گئے, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا, علی المرتضیٰ, امام الاولیاء, صاحب صدق و صفا, داماد مصطفیٰ,
صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں، فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا بھائی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ ابا جی اتنا جلال کس بات کا؟ سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے؟ میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہا۔ مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے؟ لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا،
دعا مومن کا، حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ حضور کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں، تو وہ ڈوب گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی، تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی۔ تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا، کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی،
मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं फिर क्या हुआ? कहने लगी अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही। मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की, मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए। वो मेरी बेगुनाही जान गए, लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता, तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना। वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता। वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है। वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 450 साल उम्र, कितनी? 4.5 नहीं, मैंने कहा 450 साल। हजरत ईसा ने शादी नहीं की, गाड़ी नहीं बनाया, एक प्याला होता था पानी पीने का, एक तकिया होता था। एक दिन एक बंदे को देखा कि वो बाजू का तकिया बना के सो रहा है, तो हजरत ईसा ने वो तकिया भी खैरात कर दिया। कहने लगे इसके बगैर भी काम चल जाएगा। एक प्याला था पानी पीने का, एक दिन देखा एक आदमी चुल्लू में पानी पी रहा, तो वो प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया। कहने लगे इसके बगैर भी काम चलता है। किसी ने कहा निकाह क्यों नहीं करते, घर क्यों नहीं बसाते? तो फरमाने लगे 450 साल तो उम्र है, अल्लाह को राजी करूं कि घर बसाऊं, सजदे करूं या मैं दुनियादारी करूं? भाई इस्लाम ने आपके लिए सहूलत कर दी, मेरे लिए आसानी कर दी कि तेरा बच्चे पालना भी इबादत है, तेरा घर बार चलाना भी दीनदारी है, लेकिन मकसूद ना उसको बना, उसको मकसूद ना बना, दुनियादारी में इतना उलझ ना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है, अभी चंद साल हुए मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी अलैहि रहमा ने पर्दा किया, विफाकी वजीर रहा वो शख्स, जमाना बिताया, पाकिस्तान की मैली सियासत के अंदर रह के वक्त गुजारा, लेकिन जब उनका जनाजा उठा तो उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि कफन का कपड़ा भी खरीदा जा सके। कफन के कपड़े का भी पैसा नहीं था। ओ भाई ये लोग हैं यार, विफाकी दर्जे का शख्स हो के गुजरे और विजारतें उसके आगे पीछे भागे, और हर इलेक्शन में वो बंदा एमएनए की सीट जीत जाए, और फिर रुखसती का वक्त आए तो उसका हाल ये हो कि कोई शख्स कहे कि चलो 250 अकाउंट से निकला है तो बाकी मुझसे ले लो ताकि कफन का बंदोबस्त हो सके। इसका मतलब है कि आज भी ये रंग होता है। और वो पगड़ी तगड़ी बांधते थे, सूट आला पहनते थे, तो लोग कहते थे ये क्यों करते हो? फरमाते मैं मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, लोग तो ना मुझे फकीर समझे, ऐसा तो ना हो दुनिया देने लग जाए कि हजरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं तो चलो कुछ दो। मैं अपने पर्दे अपने अल्लाह के साथ रखना चाहता हूँ। भाइयों उन लोगों ने वकार के साथ वक्त गुजारा। इस अंदाज से थोड़ा बाहर आओ। मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूं कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था और उसके साथ एक सेठ भी बैठा था। लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया। सिर्फ इसके हाथ में पैसे, दौलतमंद है, उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास, तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बच बच के सलाम। और मैं कहा करता हूँ अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, फिर तेरी अकीदत का पता चलेगा। फिर पता चलेगा तेरा अल्लाह के बंदे से रिश्ता किस तरह का है और दौलत के बंदे के साथ रिश्ता किस तरह। हमारे रवैयों के अंदर ये फर्क है कि हम उस वक्त आदमी को तोलते हैं कि इसके पास दौलत किस तरह की है। वक्त के अमीर थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। अब हम लोगों ने भी बच्चों का बहाना लगाया हुआ है ना, बस जी वो मैं चाहता हूँ बच्चों का कुछ बन जाए, तो बच्चे बालग हो गए तो करा ना रजिस्ट्रियां उनके नाम, फारग हो जाओ, आ जाओ मस्जिद में, छोड़ो
لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا. پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں. پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں. گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے. یہ بھی بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں. پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. میں کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا. کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا. پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی. تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے. تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نہ، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی. حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی. ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائیں. تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا دی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی. فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کریں تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا. دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، قاری نہیں بنایا۔ دوستو، اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیر اجمال رازا قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان، زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں۔ اس بیان کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی مدینے والے مائے عشق میں ملانا، مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شاہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی پہ مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام